السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجلاس عام دعائے تکمیل حفظ قرآن کریم کے پروگرام میں حضرت مفتی اسحاق صاحب دامت برکاتہم ملعالیہ کو سماعت فرمائیں۔ قیمتی بیان ہے۔ برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لا کر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا صدق اللہ مولانا۔ محترم حضرات اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام، ابھی آپ نے بہت خوب انداز میں موجودہ وقت کے اندر علماء کرام کی ذمہ داری کے تعلق سے مولانا عبدالعلی صاحب حفظ اللہ کی بڑی بسط و تفصیل کے ساتھ باتیں سنی، اور یہ اجلاس کا انعقاد اسی عنوان پر ہوا ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں، اور مہان بات ہمارے بزرگوار حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی گفتگو اور بات ہونا ہے۔ درمیان میں یہ جملہ معترضہ کی طرح مجھے بھی کچھ کہہ دیا گیا کہ صاحب کچھ کہہ دیجیے، حالانکہ کوئی خاص بات عرض نہیں کرنی، لیکن خیر بعض لوگوں کی یہ خواہش چاہت تھی کہ کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عنایت کریمہ کے اندر انسان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہی اتاولا اور بہت ہی جلد باز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ اگر اس کو کوئی خیر مل جاتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی نعمت مل جاتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھلائی ہاتھ لگ جاتی ہے، تو فرمایا کہ بہت جلد اترانے لگتا ہے، بہت جلد اترانے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور فرمایا کہ اگر کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو فرمایا کہ بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایسی غیر معتدل مزاج کیفیت ہے کہ بہت جلد جو ہے اپنے والدوں کو جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں خدا تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے، اور ہمیں ہر حال میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی دائمی شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو، یہ دونوں کیفیتیں ہیں، اور یہ دونوں کیفیتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں خدا تعالیٰ کے ذات عالی کے احکام کا پابند رہنا ہے۔ ہاں، اس موقع پر مجھے خاص طور سے دو باتیں ذکر کرنی ہیں، اور اس پر متنبع کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور علماء کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس ہو، چاہے خواص ہو، چاہے اہل علم علماء ہی کیوں نہ ہوں، اگر کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو اس کو بتانا اور اس سے روکنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر فضول خرچیاں تو بہت سی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی فضول خرچی کہ جس کے اندر عوام بھی شامل ہیں اور خواص بھی شامل ہیں، اور اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ فضول خرچی کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ دین کا بھلا ہو نہ دنیا کا، جس کے اندر نہ تو کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ، ایسا عمل عبث اور بیکار کیا جائے اور خام خواہ گناہ بنے اور گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہو۔ ہماری محفلوں کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے مدارس اور مکاتب کے اندر اس طرح کے جب پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے ہار پھول مالا پہنائی جاتی ہے۔ یہ عمل فضول خرچی ہے۔ علماء الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پھول مالا کے پہننے کے بعد کیا پہننے والے کا کچھ اس کا فائدہ ہوگا؟ اتار کے پھینک دے گا کہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ اگر اس کو دے دیا جاتا
یا کوئی ہدیے میں کوئی ایسی چیز دے دی جاتی جو اس کے استعمال میں آ جاتی تو اس کا نفع اور فائدہ ہوتا. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تحادوا و تحابوا، آپس میں دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اگر دینا تو ہدیے میں کوئی چیز ایسی دے دے، ہار پھول مالا پہنا کر سواگت کر دیا، استقبال کر لیا اور اس کے بعد وہ ہار پھول مالا تو پھینک دیا گیا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی بعض مجالس کے اندر اس طریقے سے جانا پڑتا ہے. اور ابھی قریب ہی ایک موقع آیا کہ وہ ذمہ دار نے ہمارے ہاتھ میں مالا پکڑا دی کہ صاحب بچے کا تھوڑا سا حوصلہ افزائی، ہمت افزائی ہوتا ہے. حالانکہ میں نے ان کو درکنار کر کے کہا کہ نہیں، یہ ناجائز کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اب اس موقع پر ان کو کیا سمجھائیں؟ وہ جس وقت یہ جلسہ منعقد ہے، جس وقت وہ جلسہ چل رہا ہے، اگر ہم وہیں پر یہ بات کہیں تو اگر کسی عنوان سے اگر بات کہی جائے تو ان کو سمجھائی جا سکتی ہے. بہرحال ان کو میں نے یہ کہہ کر دفع کیا اور ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فضول خرچی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی. اور دوسرا عمل ہے فوٹو، نیوز، یہ ویڈیو فلم، یہ ناجائز ہے. فوٹو بغیر کسی شرعی ضرورت کے، بغیر کسی شدید ضرورت کے کھنچوانا یہ یقیناً ناجائز ہے. آپ علماء سے دریافت کریں اور معلوم کریں. ہاں بقدر ضرورت، شرعی ضرورت کے پیش نظر تو فقہ کے جزیے کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. الضرورت تبیح المحظورات، کہ ممنوع اور غیر شرعی چیز اگر انتہائی ضرورت پڑ جائے اس کے استعمال کرنے کی تو صرف بقدر ضرورت اس کو کیا جا سکتا ہے. فوٹو آپ کو کھنچوانا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ فوٹو کھنچوانا پڑے گا، پاسپورٹ کے لیے بھی لگانا پڑے گا، سرکاری کاغذات وغیرہ کی بنانے کے لیے آپ کو فوٹو نکلوانا ضروری ہے. علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن بقدر ضرورت ہے. ضرورت کے بقدر ہی آپ اس کو یوز اور استعمال کریں. اب بے ضرورت آپ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں، نیتا جی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں یا کسی عالم کے ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں یا اسٹیج پر آپ کھڑے ہو کر جو ہے اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے. اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اور ہم عوام سے بھی کہیں گے اور اس بات کو خواص سے بھی ہم عرض کریں. بس ہمیں یہ دو باتیں خاص طور سے عرض کرنا تھی. الحمدللہ آپ دین کی وسیع باتیں بس و تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے. اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو اتاریں اور اس پر عمل کریں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ڈپینڈ اور موقوف ہے. اگر ہم اپنی نیت کو خالص کریں گے اور پیور کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سننا اور ہمارا یہ بولنا اور کہنا یہ سارا کا سارا نفع بخش ہوگا. اور اگر ہم نے صرف رسم ادائیگی کے لیے اگر ہم نے کسی کام کو کیا تو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے محترم حضرات، ہم اپنے علماء کی ان باتوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں. اور جو کمی اور خامیاں ہمارے اندر ہیں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان کاموں کو انشاءاللہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا یہ سننا نفع بخش ہوگا اور ہمارا یہ بیٹھنا نفع بخش ہوگا. اور اس وقت یہ جلسے کا انعقاد جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بڑی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دینی بیانات سننے کے لیے دوسرا ویڈیو دیکھیں. بداع لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.